آج 25 ربیع الاول آخری جمعۃ المبارک کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر قرآن کی یہ سورت پڑھ کر بانٹ دیں۔ آپ جو کچھ مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کر دے گا۔ یہ وظیفہ آج تک جس کو بتایا اللہ نے اس کی ہر حاجت کو پورا کیا۔ یہ اللہ والوں کی کامیابی کا وہ راز ہے جو آج تک نہ ہی کبھی کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی بتاتا ہے۔ آج میں آپ کو سینے کا راز بتا رہی ہوں۔ جو بندہ ویڈیو کو مکمل دیکھے گا، عمل کو بتائے گئے طریقے سے کرے گا، صرف 10 روپے کی ٹافیوں سے آپ کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جو شخص ابھی تک اپنے مقدر کو سنوار نہ سکا، آج اس وظیفے کو صرف ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ انشاءاللہ رب کریم سے آپ جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے ایک دن کے اندر پورا ہو کر رہے گا۔ اس کی سب سے بڑی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو پڑھتے ہیں، رات تک تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ یعنی کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو کئی سالوں اور مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ یہ وظیفہ جسے غیبی مدد کا وظیفہ کہا جاتا ہے، اگر آپ 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں، 10 ٹافیوں پر 10 حاجتیں پوری ہوں گی، اور حاجتیں بھی ایسی جو آپ کو ناممکن لگتی ہیں، جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ آج ربیع الاول کے آخری جمعۃ المبارک کے دن 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ وظیفہ پڑھتے ہی اللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر وہ حاجت پوری فرمائے گا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ آج کا وظیفہ ان بہنوں کے لیے ہے جو اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے پریشان ہیں۔ مائیں اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے کریں، من پسند نوکری کے لیے پڑھیں، شادی کے لیے پڑھیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھیں۔ آج خوش قسمت لوگ ہی یہ وظیفہ پڑھیں گے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے سستی کی، غفلت کی، لاپرواہی کی تو پورا ایک سال پچھتانا پڑے گا۔ اللہ آپ کو وہاں سے عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ عمل کا طریقہ بتا رہی ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا تو میرے نزدیک آپ اپنی کامیابی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ خود ہوں گے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر پر جب تک آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ جب چاہیں اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں اگر آپ اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، جادو جنات سے، نظر بد اور حسد سے، کاروبار کی بندش سے، رشتے کی بندش سے اپنی جان چھڑانا چاہتے ہیں، خود کو اللہ کی حفاظت میں دینا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو تباہ و برباد نہیں کر سکتی، اور جب تک اللہ نہ چاہے دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب انسان بنا نہیں سکتی۔ آپ نے ربیع الاول کے آخری جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ 10 روپے کی ٹافیوں پر بتائی گئی ترتیب کے ساتھ لازمی پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے 10 ٹافیوں کو 10 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ ہر ٹافی پر ایک حاجت کی نیت کرنی ہے۔ انشاءاللہ 10 ٹافیوں پر 10 کی 10 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آپ میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ صبح فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دفتر پر ہیں، کاروبار پر ہیں، سفر پر ہیں، آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے اور نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ ربیع الاول کے آخری جمعۃ المبارک کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھیں، اپنے رب سے مانگیں۔ وہ رب جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر
کر آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگوگے، جتنا مانگوگے، جیسا مانگوگے، اللہ جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے زوہر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ہمارے زوہر چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں تاکہ آپ کا بھی اس کار خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ اب اللہ والو، آپ نے کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے اور بہت زیادہ سنجیدگی سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بنا سکپ کیے دیکھیے گا۔ لیکن اس سے پہلے آج ماہ ربیع الاول کے آخری جمعۃ المبارک کے دن کی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام حاجات اور خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت اور ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نماز کبھی نہ چھوٹے۔ اے میرے مالک و مولا، ہماری زبان کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ اے میرے مالک و مولا، جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسے ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مالک و مولا، بالخصوص غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی اور کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما اور وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما۔ اے میرے مالک و مولا، ان کو اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین اللہم آمین۔ ناظرین، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لاکھوں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والوں، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب عمل کا طریقہ یہ ہے کہ 10 روپے کی ٹافیاں لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ 7 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے کسی مقصد کے لیے پڑھتا ہے، کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے، کسی مراد کے لیے پڑھتا ہے۔ آپ بے روزگار ہیں، روزگار کے لیے پڑھ لیں، بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھ لیں، مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں، یعنی کہ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مراد ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ اپنے مقاصد کی نیت کریں اور نیت کرنے کے بعد اپنے رب سے ضد کر کے مانگیں، اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ کی جو بھی حاجت ہے، اس حاجت کی نیت کا طریقہ یہ ہے، یا ارحم الراحمین بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا ارحم الراحمین بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، یا ارحم الراحمین مقروض کو قرض سے نجات عطا فرما۔ یہ نیت کرنے کا طریقہ ہے۔ نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت
ہوتی ہے اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب سب سے پہلے آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ کا ایک نام مبارک اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد اللہ کی صفت بھی ہے، قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے۔ اللہ الصمد کا لفظی معنی ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ آج جو مشکل وقت ہے، آج جو مہنگائی کا دور ہے، غربت کا عالم ہے، اللہ الصمد پڑھنے سے آپ اللہ کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اللہ الصمد پڑھنے سے اللہ آپ پر رزق اور دولت کی چھما چھم بارش فرما دے گا۔ اللہ الصمد پڑھنے سے آپ رب کعبہ سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ اللہ الصمد پڑھنے سے آج 10 روپے کی ٹافیوں پر 1 لاکھ مانگو گے اللہ 70 لاکھ سے نوازے گا۔ لوگ پوچھتے ہیں اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ بن مانگے ہمیں 3 وقت کھانا دیتا ہے، پہننے کو کپڑے دیتا ہے، سونے کو گرم بستر دیتا ہے، ہماری خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب مانگا جائے تو اتنا عطا فرمائے گا۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ ہمیں کسی کا محتاج ہی نہیں ہونے دیتا۔ وہ اتنا بے نیاز ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اگر میں آپ کو اللہ کی بے نیازی کی بات کروں تو اللہ سے مانگنے والا فقیر بھی ہو تو آج 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ الصمد پڑھتے ہی اللہ اس کے لیے رحمت کے برکت کے دروازے کھول دے گا۔ آج کا وظیفہ رزق اور دولت کے لیے بہت خاص ہے، اسے غیبی مدد والا وظیفہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جب کوئی بندہ رزق اور دولت کے لیے، تنگ دستی کے لیے، پریشانیوں کے لیے، مصیبتوں کے لیے اللہ الصمد پڑھتا ہے، اپنے رب سے فریاد کر کے مانگتا ہے، اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ آج آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ الصمد کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کریں، اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر 70 بار پڑھنا ہے، 70 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے کے طریقے 2 ہیں، یا تو آپ 10 روپے کی ٹافیوں کو اپنے سامنے رکھ کر 70 بار اللہ الصمد پڑھ کر ٹافیوں پر پھونک مار دیں، یا پھر 10 روپے کی ٹافیوں میں سے 1 ٹافی اٹھا کر اپنے دائیں ہاتھ میں رکھیں، اس پر اپنے مقصد کی نیت کریں، اپنے مقصد کی نیت کر کے اللہ الصمد کو 7 بار پڑھیں، ٹافی پر پھونک مار دیں، پھر دوسری ٹافی پکڑیں، اس پر الگ حاجت کی نیت کریں، اس پر بھی 7 بار اللہ الصمد پڑھ کر پھونک ماریں، پھر تیسری ٹافی پکڑیں، اس پر بھی 7 بار اللہ الصمد پڑھ کر پھونک ماریں۔ اس طرح 10 ٹافیوں پر آپ نے 70 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، اور اللہ الصمد پڑھتے ہوئے رب کعبہ سے جو کچھ مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر وہ شے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے، 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ الصمد پڑھتے ہی اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا۔ آج رب کعبہ سے اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگنا، اللہ الصمد سے اللہ آپ کو بے نیاز فرما دے گا اور اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہیں چھوڑے گا۔ اب آپ نے اللہ الصمد کو 10 روپے کی ٹافیوں پر 70 بار پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورہ مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے جس کو ہر کوئی جانتا ہے۔ یہ قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے، اس کی 3 آیات ہیں، اسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ قرآنی سورت اگر آپ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں، کاروبار بند ہو چکا ہے، کاروبار میں رکاوٹیں ہیں، دن رات محنت کرنے کے باوجود کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آج اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں۔ یہ 10 روپے کی ٹافیاں آپ کے نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھولنے کے لیے کافی ہیں، آپ کے مقدر کے ستارے چمکانے کے لیے کافی ہیں، آپ کی آنے والی نسلوں کو آباد کرنے کے لیے کافی
کافی ہیں۔ اللہ سے فیض و برکات، انوار و تجلیات لوٹنے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، بتائے گئے طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے، تو پھر آپ جس مقصد کی حاجت کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو وہ پورا ہو کر رہے گا۔ جب آپ اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے وظیفہ پڑھیں گے، ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھیں گے، نہ تو عمل کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی حاجتیں مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ دیکھیں، بہتر تو یہ ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل کو سمجھ کر پڑھا جائے تاکہ وظیفے کا مکمل فائدہ ہو۔ لیکن جب آپ ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھتے ہیں تو پھر پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ سورہ مبارکہ سورہ کوثر ہے جو ہر کسی کو زبانی آتی ہے، اور یہ سورہ مبارکہ 10 روپے کی ٹافیوں پر پڑھتے ہی اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے۔ ہر کام میں اللہ کی غیبی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد پورا سال آپ کے ساتھ رہتی ہے۔ پورا سال آپ کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ آپ اپنے رب سے جو التجا کرتے ہیں، جو مانگتے ہیں، اللہ آپ کو بہترین سے نوازتا ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کے فیض و برکات بہت زیادہ ہیں۔ بسم اللہ کی تاثیر ہر کوئی جانتا ہے۔ چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں۔ ایک شرابی نشے کی حالت میں جا رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا۔ چھوٹا سا ٹکڑا اٹھا کر اس نے اونچی جگہ پر رکھ دیا۔ صاف کرنے کے بعد اللہ نے اسے اس عمل پر ولایت عطا فرمائی۔ شرابی کو نشے کی حالت میں اللہ نے اپنا ولی بنایا، اللہ نے اپنا دوست بنایا، اللہ نے ولایت عطا فرمائی اور ایسا بلند مقام عطا فرمایا کہ بڑے بڑے ولی ان کے در پر گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ کاغذ جو انہوں نے اٹھایا تھا اس پر بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ تو بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنے والے پر اللہ کتنی رحمت کرے گا، اللہ کتنی رحمت کے دروازے کھولے گا، اللہ کتنی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مارنی ہے اور سورہ کوثر پڑھتے ہوئے 11 حاجتیں لے کر بیٹھنا ہے۔ 11 کی 11 حاجتیں پوری ہوں گی۔ سورہ کوثر ایک ایسی قرآنی سورہ مبارکہ ہے جس سے دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اس قرآنی سورت کا لفظی معنی ہے کہ ہم تمہیں کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے۔ بے شک تم نماز پڑھو، قربانی دو، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان ہوگا۔ آج اگر کوئی حاسدوں سے، جادو جنات سے، نظر بد سے، دنیا کی تمام پریشانیوں سے جان چھڑوانا چاہتا ہے تو سورہ کوثر پڑھیں۔ سورہ کوثر دنیا میں آپ کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے گی اور ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گی۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھ کر بتائے گئے طریقے سے 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مارنی ہے، اور تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیت مبارکہ صحابہ کرام کا وظیفہ ہے، فرشتوں کا وظیفہ ہے، اللہ کے بندوں کا وظیفہ ہے۔ صحابہ کرام پر جب مشکل وقت آتا، جب تنگ دستی آتی، جب پریشانی آتی، جب مصیبتیں آتی تو وہ اللہ کے حضور پیش ہوتے، اللہ کے سامنے اپنے دکھ غم تکالیف رکھتے، اس آیت مبارکہ کو پڑھتے، اور اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہی اللہ بھی صحابہ کرام کی ہر حاجت کو پورا فرماتا، ہر دکھ غم تکالیف کو دور کرتا۔ لیکن آج ہم لوگوں پر مشکل وقت آتا ہے تو ہم سب سے پہلے جعلی پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، لوگوں کے تانے سنتے ہیں، اور جب کہیں سے کوئی بات نہیں بنتی، جب تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، پھر اللہ کے حضور پیش ہو جاتے ہیں۔ ہمیں صحابہ کرام سے سیکھنا چاہیے۔ آج میں سینے کا وہ راز بتا رہی ہوں۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا اگر مقروض ہے تو قرض سے نجات ہو جائے گی، بے اولاد ہے اولاد مل جائے گی۔ کاروبار میں ترقی کے لیے پڑھیں، یعنی کہ جو بھی آپ کی نیتیں مرادیں ہیں، نیت لازمی کرنی ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو
آیت مبارکہ پڑھنی ہے۔ جو صحابہ کرام کا وظیفہ ہے وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں اور دل ہی دل میں رب کعبہ سے مانگتے چلے جائیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 21 بار پڑھ کر آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مارنی ہے۔ انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کا لفظی معنی ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے، اور جب کوئی بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے، اور جب کوئی بندہ اس آیت مبارکہ کو پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کار ساز ہے، اللہ پھر وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر اللہ جب دیتا ہے، آپ کے دشمن کو آپ کا وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے۔ آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ تو مجھے منہ نہیں لگاتا، یہ کیسے میری مدد کر رہا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے 2 صفاتی نام یا رزاقو یا غنیو کو پڑھ کر آپ کا وظیفہ مکمل یا رزاقو یا غنیو کو پڑھتے ہی اللہ آپ کو رزق سے، دولت سے، شہرت سے، کامیابی سے غنی کر دے گا۔ آج اگر آپ اللہ کے خزانوں سے غنی ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے خزانوں کو اتنا لوٹنا چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں بیٹھ کر کھائیں، تو پھر آپ یا رزاقو یا غنیو کو پڑھیں۔ یا رزاقو یا غنیو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو 2 بار ہو گیا، یا رزاقو یا غنیو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ یا رزاقو یا غنیو کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھ کر وظیفہ مکمل کرنا ہے۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مارتے ہی آپ نے ان 10 روپے کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ نے یہ 10 روپے کی ٹافیاں صدقے کی نیت سے یہ ٹافیاں بچوں میں تقسیم کر دینی ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ یہ 10 روپے کی ٹافیاں بچوں میں بانٹیں گے، بچے یہ ٹافیاں کھائیں گے، پھر دیکھیں کیسے آپ کی بلائیں، نظر بد، حسد، جادو جنات کے اثرات، رکاوٹیں، بندشیں، پرانے سے پرانے دشمن نیست و نابود ہو جائیں گے، آپ ہلکے ہو جائیں گے۔ عمل کرنے کے بعد اگر آپ کا جسم ہلکا ہو جائے تو سمجھیں کہ آپ کے عمل نے اثر کر دیا ہے۔ حصول برکت کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔